اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں میرا نام ہے علی ادر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں ہم نے کلاس 12 کی جو ہے پاک اسٹڈی کی بک جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تقریباً 4 لیکچرز جو ہیں ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو اس کا لنک جو ہے پلے لسٹ کا وہ نیچے موجود ہے ڈسکرپشن میں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آج کا جو بچوں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ. کہ بیسیکلی علی گڑھ موومنٹ کیا ہے اور سر سید احمد خان نے جو موومنٹ شروع کی اس کو بیسیکلی علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں. اچھا, علی گڑھ موومنٹ ہے کیا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا کیا تھے, اس کے مقاصد کیا تھے علی گڑھ موومنٹ کو شروع کرنے کے. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ شروع کی گئی تھی سر سید احمد خان کی جانب سے, ٹھیک ہے. اور اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزی تعلیم کی طرف کیا جائے, متوجہ کیا جائے. کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یہ بتایا کہ کچھ علماء تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنا کفر ہے. تو لوگوں نے جو ہے اس کو انگریزی زبان کو بالکل نیو ماڈرن جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو پھر جو مسلمان تھے وہ فائنینشلی جو انسٹیبل ہو گئے اور کرپل کرنا شروع ہو گئے, تو بدحالی کا شکار ہو گئے, معاشی بدحالی کا شکار ہونا شروع ہو گئے. تو پھر سر سید احمد خان نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی کیا. تو اس موومنٹ کا بیسیکلی مقصد یہ تھا. اس کے بعد تھوڑا سا ان کو ایجوکیشن, پھر جب انگریزی زبان آپ سیکھ جائیں گے تو ایجوکیشن سے متعارف کروانا, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سیکھنا اس ٹائم ضروری تھا تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے اگر اپنے علیحدہ وطن کی بھی جدوجہد اسٹارٹ کریں تو ان کے پاس ایجوکیشن ہو کہ کیسے کرنی ہے, یہ کیسے کانسٹیٹیوشنلی ہم حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جنگ تو اب کر نہیں سکتے تھے نا, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. تو ہم لوگ کانسٹیٹیوشنلی سیاسی طور پر جو ہے حاصل کر لیں اپنا ملک, ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے, بغیر خون کا قطرہ بہائے جو ہے ہمیں اپنا وطن مل جائے, ایسی کوشش کریں, ٹھیک ہے. ٹو پرسن انیبل مسلم آف دا, اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جو ہے جابز حاصل کر سکے گورنمنٹ میں, تاکہ جس طرح کانگریس جب ہندو قریب گئے تھے تو انہوں نے کی پوزیشن حاصل کرنا شروع کر دی, بڑے بڑے عہدوں پہ ہندو آ گئے تھے, تو اس سے ہندوؤں کو کافی فائدہ ہوا تھا. تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہوگی, آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں گے تو آپ کو جابز ملیں گی اور اوپر عہدے کی جاب ملیں گی. مطلب آپ کیبنیٹ کے ممبر بن سکتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, جس سے آپ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایزیلی کنوے کر سکیں گے. اور مسلمانوں کو لائل بنایا جائے تھرو دا برٹش گورنمنٹ, کہ مسلمان ایسے ظاہر کریں کہ ہم جو ہے وہ لائل ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, برٹشرز سے, تاکہ وہ جو ہے ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے بلکہ اپنا دوست سمجھے اور ہماری جو بات ہے یا ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس کو فلفل کریں, ٹھیک ہے جی. اس لیے علی گڑھ موومنٹ شروع کی گئی تھی. اور اس میں سر سید احمد خان کا ایک اور رول بھی یہ تھا, کیونکہ میں نے آپ پچھلے لیکچر میں یہ بھی بتایا کہ ہندو جو تھے انہوں نے برٹشرز کو جا کے یہ کہہ دیا تھا کہ جتنی بھی یہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے اس جنگ کا جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں, ہندوؤں اور دوسری کمیونٹیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں تھا کہ دوسری کمیونٹیز بھی ان جنگ میں شامل تھیں, لیکن کیونکہ ہندوؤں نے ایسا باور کرا دیا تھا انگریزوں کو, تو انگریزوں کو لگا کہ صرف مسلمان ہے, تو انہوں نے مسلمانوں کو ہی فائنینشلی کرپل کیا, باقی تمام کمیونٹیز جو تھیں ان کو رائٹس دیے اور جو مسلمان تھے ان کے رائٹس کو جو ہے وائلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. تو اس پر جو ہے انہوں نے ایک بک لکھی تھی, اسباب بغاوت ہند, کازز آف انڈین یونٹی, کہ اسباب کہتے ہیں کہ وجوہات کیا تھی بغاوت ہند کی, کہ جو لوگوں نے بغاوت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اس کی وجوہات کیا تھی. اس کا بیسیکلی ٹائٹل یہ تھا, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہ صرف مسلمان اس میں انوالو تھے بلکہ کچھ برطانوی فوجی بھی تھے جو وار آف انڈیپینڈنس میں تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس وار میں شامل تھے, نہ صرف ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے اور ادر کمیونٹیز بھی تھی, اور برٹشرز کے کچھ آفیسرز بھی تھے جو اس جنگ میں شامل تھے. تو صرف مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ صرف تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو اور انہیں کو صرف سزا دینا, تو یہ صحیح نہیں ہے. جس کے بعد جو تھا ان کا تھوڑا سا جو ہے رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا, اور علی گڑھ موومنٹ کے بعد جو ہے مسلمانوں نے اپنے مقاصد جو ہے اچیو کرنا سٹارٹ کر دی. آگے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جو چیزیں ہوں گی وہ میں کلیئر کروں گا آپ کو. اس میں جی ٹھیک ہے, تو یہ تھا ریزن جو علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرنے کا. سوری,
یہ علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ واز لانچ بائی سر سید احمد خان 1817 سے 1898 کے دوران ٹو equip مسلم ود modern education and to promote awareness among them. Sir Syed Ahmad Khan was an employee of East India Company and was serving as a judge when the War of Independence brought out. اچھا 1817 میں یہ جو ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ جو ہے لانچ کی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے جدید تعلیم سے متعارف کروایا جائے, اور جو انگلش سیکھنا جو ہے وہ حرام قرار دیا جا چکا ہے اس کو تھوڑا سا فتوے کو ختم کیا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ یہ لینگویج ہی ہے, لینگویج سیکھنا اسلام میں حرام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو کچھ ایسے علماء تھے جن کو علم ہوتا نہیں, ایسے ہی بس فتوے دینا شروع کر دیتے. آج بھی ایسے آپ کو ماڈرن دور میں مل جاتے ہیں کافی, جو کہ ایسے ہی فتوے دینا سٹارٹ کر دیتے جن کو پتہ ہے نہیں. چیزوں کا پتہ ہو تو پھر آپ بات کریں نا اسلام میں. اس لیے تو اسلام میں اتنے تفرقے پیدا ہو چکے ہیں, کیونکہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا نہیں, ہم ایسے ہی لگ جاتے ہیں بتانے. تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل, نہ صرف آج ہم مسائل فیس کر رہے ہیں بلکہ شروع سے ہی ہمارا یہی حال ہے. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم جو سر سید احمد خان جو تھے وہ جج تھے جب وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ شروع ہوئی. He sided with British during this war and saved the lives of several English people. تو انہوں نے بہت سارے انگریزوں کی جانیں بچائی تھی اس جنگ میں, اور انہوں نے خود ارادی طور پر برطانیہ کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کا, ہندوؤں کا ساتھ نہیں دیا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وار جو ہے بے سود ہے, کیونکہ برطانیہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے جب حملہ کرے گی تو یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے وہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی, کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ اکوپمنٹس ہیں نہ موٹر ایجوکیشن ہے, اور ان کو لگتا تھا کہ ہم جنگ کے ذریعے جو ہے برطانیہ کو یہاں سے باہر نہیں نکال سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کو آزاد کروائیں برطانیہ کے اس ظلم سے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی سیاسی طور پر ایجوکیشن حاصل کریں, اس کے بعد سیاسی طور پر جو ہے ہم جو ہے ان کو سیاسی طور پر اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں تو وہ بہتر ہے, اس سے ہم حاصل کر لیں گے. اور ان کی بات بالکل صحیح ہوئی, کیونکہ پاکستان کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی حاصل کیا. ہم نے ان کو جنگ نہیں کی کہ پاکستان جنگ کی ہم نے برطانیہ کے ساتھ, ہم نے ہندوؤں کے ساتھ بھی جنگ کی اور پاکستان حاصل ہوا, ایسے نہیں ہوا, بلکہ پولیٹیکلی اور تھرو نیگوسیشن بات چیت کے ذریعے ہم نے جو ہے مسائل کا حل نکالا, کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم تعلیم موجود تھی, ماڈرن ایجوکیشن تھی, ہمیں پتہ تھا کہ کام کیسے کر رہے ہیں, تو ہم نے ایزیلی جو ہے وہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. Naturally, the British held high regards to Sir Syed Ahmad Khan for this loyalty. کیونکہ وہ لوئل ہو گئے تھے برٹش گورنمنٹ سے, تو برٹش گورنمنٹ نے ان کو جو ہے اعزازات سے نوازا اور ان کو بہت سارے تمغے اور اعزاز دیے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. Syed Ahmad Khan was distressed from the miserable plight of the Muslims after the War of Independence and tried to improve their condition. اچھا, سید احمد خان نے جب دیکھا کہ جب جنگ آزادی ختم ہو گئی ہے وار آف انڈیپینڈنس, تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی جب کنڈیشن دیکھی, کیونکہ وہ فائنینشلی انسٹیبل ہو گئے تھے, برطانیہ کو لگتا تھا کہ یہی ہیں وار کے جو جتنی بھی جنگ ہوئی ہے اس کے رسپانسیبل صرف اور صرف مسلمان ہیں, تو انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے کرپل کرنا شروع کر دیا, جو میں پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کی جو ہے سید احمد خان نے کوشش کرنا شروع کر دی. ہی واز ڈسپوائنٹڈ ود دا گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دا مسلمس. جو گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو کنڈیشن تھی, جو گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی ٹو دا مسلمس, وہ صحیح نہیں تھا, کیونکہ صرف اور صرف مسلمانوں کو سزا دے دینا وار کی. سید احمد خان کو لگا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ سر سید احمد خان تو جانتے تھے نا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ برطانیہ کے کچھ افسر بھی اس میں شامل تھے, ہندو بھی شامل تھے, ادر کمیونٹیز بھی اس میں شامل تھی. صرف مسلمانوں کو سزا دینا صحیح نہیں ہے, یا سزا دینی ہے تو پھر سب کو دو, یا اگر سب کو نہیں دینی تو پھر مسلمانوں کو بھی نہ دو. تو انہوں نے ایک بک لکھی جس کو اسباب بغاوت ہند کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, تاکہ جو ہے کام کیا جا سکے برٹش کے اینگرز کو, جو کہ ان کا غصہ ہے مسلمانوں کے خلاف اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. تو ایسی بک لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے دوران, تو پھر ان کو آپ نے صلہ ہی نہیں دیا, ان کو پھر آپ نے اچھا صلہ دیا آپ نے, کہ آپ نے ان کو فائنینشلی انسٹیبل کرنا شروع کر دیا, ان کے اوپر ظلم و مظالم سٹارٹ کر دیے. تو پھر جس بک کے بعد جو تھا مسلمان جو کی کنڈیشن جو ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو گئی. ہی ایکسپلینڈ دیٹ برٹش were also responsible for this immunity because of their unwise policies and their failures to understand the feeling of Indian. انہوں نے کہا کہ برٹشرز بھی اس میں شامل تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو پالیسیز تھی وہ خراب تھی. اچھا
سوری تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ کیوں ہوئی. اس میں یہ تھا کہ ایک جو اس ٹائم گن تھی نا جو چلتی تھی, گنیں جو نئی نئی آئی تھی ان میں کارتوس ڈلا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ جنہوں نے گنیں دیکھی ہیں وہ والی, یا جو ہسٹری سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہیں لوگ, یا جو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ایک میں آپ کو مووی سجیسٹ کروں گا, منگل پانڈے نام ہے اس مووی کا, ٹھیک ہے. عامر خان کی وہ مووی ہے, ٹھیک ہے. وہ مووی دیکھنے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. اس میں یہی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس میں وار آف انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں کہ شروع کیسے ہوئی, اس کی وجہ کیا بنی, اور اس میں منگل پانڈے جو ہوتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے, اور وہ دکھاتا ہے کہ وار آف انڈیپینڈنس کی جو ہے وجوہات پہ وہ مووی بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ, میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, کیونکہ ابھی سیشن کا سٹارٹ ہے, تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو وہ مووی ضرور دیکھیے گا. آپ کے جو کانٹیکس ہے اس میں سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو اس مووی میں وہ سارے وہ دکھاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی وار آف انڈیپینڈنس کی, اور اس میں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ برطانیہ کے کچھ افسر بھی شامل تھے, ہندو بھی شامل تھے, مسلمان بھی شامل تھے, ٹھیک ہے. وہ ہر چیز وہ اس میں صحیح طرح کلیئرفائی کی گئی ہے. تو میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس گن میں کارتوس ڈلتا تھا. وہ کارتوس جو تھا وہ جو چمڑا اس میں استعمال کیا جاتا تھا وہ سور کی چربی سے بنا ہوا تھا. اب کارتوس جو تھا اس کو جو ہے منہ سے کھول کر جو ہے وہ بندوق میں ڈالا جاتا تھا, اور اس کے بعد اس کو پریس کر کے اور پھر فائر کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو جو کارتوس تھا وہ جو تھا سور کی چربی سے بنا ہوا تھا. اب سور جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ حرام تھا, ٹھیک ہے, اور ہندوؤں کے لیے وہ شدھ نہیں تھا. شدھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, وہ سبزیاں کھاتے ہیں, وہ شاکاہاری نہیں ہے, وہ ویجیٹیرین ہے. تو اس سے جو ہے ایسی پالیسیز بنائی گئیں کہ وہ کارتوس استعمال کرنا ہی کرنا ہے. وہ برٹشر نے ان پہ ظلم ستم کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. مسلمان منہ نہیں لگاتے تھے, مسلمان کہتے یار حرام ہے, اور وہ ہندو بھی اس کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ اس میں جو ہے گوشت شامل کیا گیا تھا, اس لیے. تو اس وجہ سے پھر وہی جو تھا سر سید احمد خان نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو آپ کی پالیسیز تھیں اسی وجہ سے جو تھے انڈینز تھے جو وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے, اور انہوں نے جو ہے آپ لوگوں کے خلاف جنگ شروع کی. ہی آرگڈ دیٹ دا وار واز ناٹ اونلی فوٹ بائی دا مسلمس, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان صرف نہیں اس جنگ میں شامل تھے بلکہ ادر کمیونٹیز بھی شامل تھی, بٹ آل دا انڈینس کمیونٹی وار اے پارٹ آف اٹ, اور ادر کمیونٹیز جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی, صرف مسلمان شامل نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد برٹش ہیڈ دا اوپینین دیٹ اپوزیشنز ٹو کولونیل ماسٹرز واز پوائنٹلیس بیکاز دے ور ٹیکنالوجیکلی مور ایڈوانس اینڈ دیئر فور پاورفل. سید احمد خان کا یہ اوپینین تھا کہ ایسی جو کولونیکل ماسٹرز جو ہیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہیں اور پاورفل ہیں, تو ہمیں ان کے خلاف جنگ نہیں لڑنی چاہیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کیوں انہوں نے اس کا ساتھ دیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جب برٹشر نے حملہ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس اکوپمنٹس بھی زیادہ ہیں اور حملہ کر بھی سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر جو ہے بھائی, تو سر سید احمد خان کو یہ لگ رہا تھا, تو سر سید احمد خان نے کہا کہ پھر اگر ایسا ہم کریں گے تو برٹشر ہم یہ جنگ لازمی طور پر ہار جائیں گے. He believed that the Muslim would obtain modern scientific education and should not pursue the English language and should not oppose the English language. جو ہمیں جو ہے انگلش لینگویج بھی سیکھنی چاہیے, اس کا اپوز نہیں کرنا چاہیے, اور ماڈرن سائنٹیفک جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. He advised the Muslims to develop cordial relations with British. انہوں نے کہا کہ ہمیں cordial relations بنانی چاہیے. cordial relations کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے. مطلب اگر ہم ان سے لڑائی ہے یا ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں نفرت جو ہے صرف اپنے تک رکھنی چاہیے, ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو سلام کر دیں گے, اس کے بعد سائڈ پہ ہو جائیں, سلام کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. مطلب اگر آپ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے سلام کریں, سائڈ پہ ہو جائیں, تاکہ ان کا جو لگے کہ یہ آپ ہم سے لوئل ہیں. سملرلی ہی فاربیڈ دیم فرام پارٹیسپیٹنگ ان پالیٹکس, اور ان کو کہا کہ ان کو فاربیڈن کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا, سیاست میں انوالو نہ ہونا. ابھی تک ان کو اپوز کیا کہ ابھی آپ نے سیاست میں نہیں آنا, پہلے ایجوکیشن حاصل کرو, ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو, پتہ چلے کہ سیاست کرنی کیسے ہے. تم لوگ کو پتہ ہے نہیں, ایسی سیاست میں کودے ہوئے ہو تم لوگ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ایز اے ریزلٹ برٹش آپ لوگ کے اور خلاف ہو جاتی. تو جب آپ کو طریقے پتہ ہوں گے اور ایجوکیشن ہوگی تو آپ ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا سکیں گے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے برٹشرس کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے, ایز اٹ وڈ لیڈ دیم ٹوورڈ کنفرنٹیشنز ود دا برٹش, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر پولیٹکس اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو
جو کمفرٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی برٹش اور آپ کے درمیان، اور زیادہ برٹشرز آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے جب پولیٹکس کا ٹائم آئے گا، جب پولیٹکس کرنے کا، تو اس ٹائم جب ہمارے پاس ایک طبقہ ہو جائے گا ایجوکیٹڈ طبقہ ہمارے پاس جب بن جائے گا، تو مسلم ایجوکیٹڈ طبقہ، تو پھر ہم اس کو جو ہے ایز اے پولیٹکس میں لے کے آئیں گے، تب جو ہے وہ کامیاب ہو پائیں گے مسلمان ملک کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے بچوں، امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ علی گڑھ موومنٹ کیوں سٹارٹ کی گئی تھی. یہ اس کا تھا بیک گراؤنڈ. اب آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں کہ مقاصد کیا کیا تھے، کیوں سٹارٹ کی گئی اور اس کے مقصد کیا کیا تھے. ٹو ریموو دا اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین دا مسلمز اینڈ برٹش گورنمنٹ، کہ کسی بھی جو اسٹیٹ آف ٹینشن تھی برٹش اور مسلمانوں کے درمیان، جو ایک جنگ تھی اور جو برٹشرز کی نفرت تھی اس کو ختم کیا جا سکے، اور مسلمان جو برٹشر سے نفرت کرتے تھے اس کو بھی ختم کیا جا سکے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. ٹو موٹیویٹ دا مسلم ٹو obtain ویسٹرن ایجوکیشن، اور مسلمانوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے کہ وہ جو ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر سکیں. ٹو پرسیوڈ اینڈ انیبل مسلم فار گورنمنٹ جابس، تاکہ اگر جب ایجوکیشن ہوگی تو تبھی مسلمانوں کو جو ہے وہ جابز ملیں گی، اور وہ ان کو اس چیز کے لیے بھی راضی کرنا کہ وہ برٹشرز کی جابز کریں. کچھ اب ایسے ایجوکیٹڈ مسلمان بھی تھے جن کے پاس ایجوکیشن تو تھی، لیکن وہ برٹشرز کی جو تھی وہ غلامی میں نہیں رہنا چاہتے تھے یا ادھر جابز نہیں کرتے تھے. تو ان کو اس چیز کے لیے بھی راضی کرنا کہ جابز کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ برٹشرز کے قریب رہیں گے یا کسی کی پوزیشن پر ہوں گے تو آپ جو ہے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ کنوے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹو میک دا مسلم لائل ٹو دا برٹش گورنمنٹ، اور لائل بنایا جائے تاکہ برٹشرز کو لگے کہ یہ ہمارے ساتھ لائل ہیں اور وہ کسی طرح کا آپ کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں. کیونکہ جب برٹشرز کو لگے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، تو ان کے دشمن ہیں، تو پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے ظلم و ستم جاری رکھیں گے اور آپ کو فائنینشلی انسٹیبل رکھیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے فائنینشلی کرپل نہیں کریں گے، انسٹیبل نہیں کریں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہے ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے جب آپ لوگ، اور پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹی بھی دیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کی دوستی اور رفاقت بڑھے گی تو آپ لوگ مقصد بھی حاصل کر لیں گے جو کہ تھا علیحدہ وطن حاصل کرنے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی بیسیکلی دا بیک گراؤنڈ آف علی گڑھ موومنٹ اینڈ دا آبجیکٹیوز آف دا علی گڑھ موومنٹ. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ علی گڑھ موومنٹ کیوں سٹارٹ کی گئی، اس کے آبجیکٹیوز کیا کیا تھے، اور اصحاب بغاوت ہند کیا کیا تھی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو لیکچر کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.